سوال اس میں یہ ہے، بلکہ سوال کیا تھا، سوال کے اینڈ پہ طنز کیا ڈاکٹر عامر لیاقت نے بھی. انہوں نے مطلب اس کا مفہوم یہ تھا کہ جنہوں نے قضا نمازوں سے جان چھڑانی ہے تو اہل حدیث ہو جاؤ، تو جنہوں نے پڑھنی ہے پھر ظاہر ہے تمہیں دوسرا مسلک اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں بھی خالی اہل حدیث تھے، باقی سب کہتے تھے پڑھنی ہے، قضاء عمری کرنی پڑے گی. شیعہ کا تو اور بھی کوئی لمبا سسٹم ہے، ہمارے سے بھی زیادہ. دیکھیں قضاء کے مسئلے میں ایکسٹریم رویے ہیں. شیعہ کا تو ایک بڑا عجیب و غریب موقف ہے، وہی سنیوں میں بھی آ گیا، بلکہ بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب کو رد کرنا پڑا کہ وہ جمعۃ الوداع کے دن جو ہے وہ قضاء عمری پڑھی جائے گی 4 نفل. تو مفتی امجد علی صاحب نے بار شریعت میں حمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ لکھتے ہیں کہ یہ بالکل باطل نماز ہے، یہ شیعہ کی وجہ سے آئی ہے. شیعہ نے بھی اس کا دفاع کیا، جی ہم یہ نہیں کہتے اس سے نمازیں ادا ہو جائیں گی، وہ ہے کہ اس سے آپ کو توفیق مل جائے گی. ٹھیک، ظاہر ہے ایڈی عجیب و غریب نماز پڑھ کے کوئی نہ کوئی توفیق تو مل ہی جائے گی. قضاء نمازوں کے بارے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جب کوئی بھول جائے یا سو جائے، جب یاد آئے تو وہ نماز پڑھے. جو نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت اگر کسی کی کئی سالوں کی نمازیں رہتی ہیں تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس کی فرائض میں کمی نکلے گی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا میرے بندے کے نفل دیکھو اگر موجود ہے تو ان کو تول لو فرضوں کی جگہ اور اس کی کمپنسیشن فرائض سے کر دو نفلی عبادتوں سے. نفلی عبادت کون سی؟ بخاری مسلم میں ہے 12 نفل جو ہیں جو سنت موقع ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، اور 3 وتر بھی آپ بیچ میں شامل کر دیں، اس کے بعد بھی 2 نفل بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے پڑھنا، دونوں طریقے سے ثابت ہے. تو نفلی عبادت آپ سے صرف خود فرما رہے ہیں کہ جب بندے کے فرض کم نکلیں گے اس کی جگہ نفل تول لیے جائیں گے. تو جو سنت موقع کا اہتمام کرتا ہے نوافل کا، کیونکہ یہ ٹرم تو محدثین کی ہے نا، فقہا کی. حدیث میں تو فرض نماز اور نفلی نماز ہے. فرض نماز 17 رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، اور نفلی نمازیں 12 ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 3 وتر لادہ سے سنت موقع ہے. 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک تو نہیں میں تو پڑھن دینا، اور تو وجہ نہیں پوچھنی میرے کو. ٹھیک ہے، تو میں تو کھوتے والا فتوا لا دینا پھر جڑا ابن عباس نے لایا. نہیں وہ سوال بنا ہوا تھا لیکن اب گل ہو گئی تو میں نے جواب لے لو. ٹھیک، اور گل آ گئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ابن عباس کی جو مشکل الاثار امام طحاوی کی کتاب میں ابن عباس نے حضرت معاویہ کو گدھا نہیں کہا ایک وتر پڑھنے پہ. یہ جو روایت ہے اس میں تصحیح نہیں کی امام طحاوی نے. امام طحاوی نے تصحیح کی ہے. امام طحاوی نے ساتھ فرمایا کہ جو صحیح بخاری میں روایت ہے نا کہ جو حضرت معاویہ کو کہا تھا جب شکایت کی گئی کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان ایک ہی وتر پڑھتے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے کہا معاویہ کو چھوڑ دو، وہ خود فقیہ ہے، صحابی ہے، یعنی سیاڑا بیاڑا بندہ ہے، انہوں نہیں پتا. اس بخاری کی روایت پہ امام طحاوی نے مشکل اثار میں لکھا کہ وہ جو بخاری کی روایت ہے نا، اس روایت میں ابن عباس نے تقیۃً یہ بات کی ہے. تقیہ صرف سنی نہیں کرتے، صحابہ بھی کرتے سن. قرآن میں سورہ ال عمران میں لکھا ہوا ہے زندگی موت کی. اور امام طحاوی نے کہا وہ تقیہ کیا تھا، لہٰذا اصل بات یہ ہے جو یہاں پہ انہوں نے ان کو گدھا کہا ایک وتر پڑھنے پر، تو یہ تصحیح ہوئی نا. کہتے ہیں جی تصحیح کا لفظ دکھائیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جی وہ ہم جب کہتے ہیں نا حدیث لکھی ہے وہ رفع الیدین نہ کرنے کی جو روایت ہے، اس کے آگے امام داؤد لکھتے ہیں وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَىٰ هَٰذَا الْمَعْنَىٰ، ان معنی میں حدیث صحیح نہیں ہے. تو بریلوی پتہ کہتے ہیں یہ تو لکھا صحیح نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ غلط ہے. اس طریقے سے تصحیح ہوگی نا. اے مولویوں نے دھوکے دینے بند کرو. ابن عباس تو کہتے ہیں خود ایک پڑھتے تھے. او چھڑ دو پھر اور باہر ٹر پو گے شاہ جی، چھوڑ او شاہ جی چھوڑ دو چھوڑ دو. چلو اگلی دفعہ کے لیے رکھے ایک پڑھتے تھے. میں تانوں من لاد وقت آندا ہے تواڈے اوتے تو میں لاتا رہنا کہ تواڈے مولوی کنے دھوکا باز نے. وہ گل ادھر واپس آؤ جو وہ بات ہو رہی تھی اس پہ واپس آؤ. مجھے اب یاد نہیں کون سی بات ہوئی تھی، کدھر ہم ابھی رکے تھے. یہ بھی کون سی بات ہو رہی تھی؟ قضاء عمری نہیں ہو رہی، قضاء عمری کی. تو مسلم شریف میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، امام ترمذی بھی لے کے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر آپ سے ان کی کٹھی نمازیں 3 قضا ہو گئی تھی. تو آپ نے پہلے پھر عصر کی پڑھی، پھر مغرب کی یا زور کی بھی ساتھ تھی، زور عصر مغرب پڑھی. تو اس میں اب موقف یہ ہے کہ قضاء عمری والا جو رولہ ہے نا جی، اس نے بڑی مصیبت کھڑی کی ہے. میں سمجھتا ہوں دونوں آپشن درست ہیں. اگر کوئی قضاء عمری پڑھوانا چاہتا ہے کسی سے تو وہ پڑھوا لے. کسی سے مطلب وہ اس کسی سے بھی پڑھوائی جا سکتی ہے، پیسے دے کے. وہ کہتے ہیں ہر نماز کے بدلے ایک فدیہ کرتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں آپ کے والد صاحب مر گئے نا، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، تو ہر نماز کے بدلے ایک فدیہ دیں، 40 سال کی نمازیں معاف کریں. وہ کہتے ہیں 40 کے تو لاکھوں روپے بنے گا. وہ کہتے ہیں نہیں، آپ 1 مہینے کی جو ہے وہ کر لیں، پھر ہم آپ کو گفٹ کر دیں گے مہینے والا، پھر آپ دوبارہ مہینہ سٹارٹ کریں، پھر آپ کو گفٹ کر دیں گے. یہ باقاعدہ علاج جائز سمجھتے ہیں جی. میں تو جائز نہیں سمجھتا، یہ بزرگان دین نے لکھا ہے. میں تو اس کو لکھتا ہوں کہ بزرگان بے دین والا فتویٰ ہے.
یہ سارے شڈولائیں لوگوں کے یہ مدرسے دونوں چیزیں جائز سمجھتا ہوں. یہ دونوں چیزیں میں یہ جائز سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے پڑھوانا چاہتے ہیں, کسی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر کے آئے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ تو پڑھ اور اس کو کہتے ہیں تو اپنے پوری زندگی کا حساب رکھ, اگر یہ کروانا چاہتے ہیں تب بھی اجتہادی مسئلہ ہے, قرآن و سنت خاموش ہے اس مسئلے میں, جتنے مسئلے یہ فتوے ہیں. دوسری طرف اگر یہ حدیث جو ابو داؤد کی ہے کہ وہ سنتیں نوافل تول لیے جائیں گے فرض کے بدلے میں, تو آٹومیٹکلی 17 رکھتے ہیں آپ روزانہ خود فالتو پڑھ رہے ہیں. ایک دن کی قضائے عمری ہر بندہ روزانہ پڑھ رہا ہے, پتہ ہے آپ کو, 12 سنتیں موقدہ, 3 وتر, 15 اور 2 نفل وتر کے بعد جو تہجد کا ثواب ہے میں نے ثابت کیا, یہ 17 رکھتے ہیں. میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے قضائے عمری پہ, میرا کلپ لکھے قضائے عمری کا صحیح طریقہ, تو وہ کلپ کھل جائے گا, اس میں نے ساری حدیثیں بتائی ہیں. قضائے عمری بائی ڈیفالٹ ہر بندہ پڑھ رہا ہے, وہ 17 رکھتے فالتو پڑھ رہا ہے. اور بریلوی تو ماشاءاللہ بے شمار پڑھتے ہیں, وہ تو خالی شاہ کی 17 پڑھتے ہیں, انہوں نے بڑی جلدی قضائے عمری پوری. میں نے حدیث سے ثابت کیا ابو داؤد کی کہ جس کے فرض کم نکلیں گے نوافل تول لیے جائیں گے. اس طریقے سے بھی انڈائریکٹلی فرض کی کمی پوری ہو جائے گی. اور اگر کوئی پڑھوانا چاہتا ہے تو اجتہادی مسئلہ ہے, اس پہ اہل حدیث نے جو ضد لگائی بھی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. آپ دونوں آپشن سامنے رکھیں, جس کے لیے جو آسانی ہے وہ کر لے, کیونکہ قرآن و سنت اسی لیے خاموش ہے اس مسئلے میں کہ تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. ورنہ ایک بندے نے 60 سال کی عمر میں جا کے توبہ کیا, آپ اس کو کہیں گے تو پچھلے 40 سال کی قضا کرنی ہے یا جب سے بالغ ہوا ہے, تو وہ بیچارہ تو اسی دن ہی ٹھک کے بیٹھ جائے گا, اسی دن ہی وہ جناب وہ موت ہی نہ ہو جائے. اچھا, یہ قرآنی تعویذ جو ہے اس کو بعض لوگ تو فوراً ہی کہہ دیتے ہیں جی یہی شرک ہے, یہ بالکل غلط کہتے ہیں. اور وہ جو یہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں نا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا, وہ تعویذ یہ والے نہیں ہے. میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر باقاعدہ. قرآنی تعویذ تو یہ تو اہل حدیثوں کی سنت ہے. امام ابن تیمیہ قرآنی تعویذ لکھتے تھے فتاوی ابن تیمیہ میں, یہاں کتنے اہل حدیث مولوی لکھتے ہیں. لو جی ایک اور غلطی بتا دی ابن تیمیہ کی میں نے, اسی تو میرے خلاف ہوتے, کہتے ساڈے ابا نو گالاں کڈدا, وہ بھائی گالاں نہیں نکالتے. وہ ابو طالب کے پاس شکایتیں آتی تھی کہ تیرا محمد ہمارے بتوں کو گالیاں نکالتا ہے, وہ گالیاں نہیں نکالتے, وہ کہتے تھے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں ابن تیمیہ سے کوئی دین ثابت نہیں ہوتا, کتاب و سنت سے ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں ابن تیمیہ گالیاں نکالتا ہے. تو ابن تیمیہ قرآنی تعویذوں کا بانی جو ہے نا بڑے لیول کے اوپر, وہ ابن تیمیہ ہے. ویسے تابعین سے بھی ثابت ہے, لیکن جو پبلکلی ظاہر ہے ابن تیمیہ کو ایک فرقے نے گود لے لیا نا, جب ایک امام کو ایک فرقہ گود میں لے لینا وہ پھر پورے ملک میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. ابن تیمیہ تعویذات کے بانی ہے, قرآنی تعویذات شرک نہیں ہے, تابعین سے ثابت ہیں. ہم اس سے حرام نہیں کہتے, نہ شرک کہتے ہیں, نعوذ باللہ. قرآن کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے, اس لیے یہ کام نہیں کرنا. باقی جو ایک روایت مسند احمد سے پیش کرتے ہیں نا عبداللہ بن عمر بن عاص کی, کہ وہ چھوٹے بچوں کے گلے میں تختیاں لٹکا دیتے تھے اور بڑے بچوں کو دعا یاد کرواتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس میں راوی محمد بن اسحاق مدلس ہے, ان سے روایت کر رہا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ ثقہ راوی ہے لیکن تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے, اور بریلوی دیوبندیوں کے نزدیک محمد بن اسحاق جو ہے وہ مجروح اور متروک راوی ہے. جب وہ فاتحہ خلف الامام والی حدیث آتی ہے نا فجر کے میں نماز میں, اس کے راوی بھی محمد بن اسحاق ہے. وہاں دیوبندی بریلوی کہتے ہیں نہیں یہ تو روایتی ضعیف ہے, محمد بن اسحاق جو ہے وہ ضعیف راوی ہے, کیونکہ یہ اگر کہہ رہے ہیں فجر میں لوگ پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے جاری نماز میں, تو ہم نہیں مانتے. یہاں محمد بن اسحاق کو گلے سے لگایا ہوا ہے, میٹھا میٹھا ہاپ ہفتے کوڑا کوڑا تھو تھو. اسی دائیاں پائی تہاڈی, دائیوں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے, دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے. ایک اور اعتراض یہ کیا گیا کہ جی جب کوئی بندہ سنو جی قرآن میں آتا ہے کہ جب جو لوگ شرک سے توبہ کر لیں ہم ان کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں جی, تو لہٰذا یہ ادھر لگا دینا کیا کہ وہ جو آپ قضائے عمری والا بتا رہے ہیں. آپ قضائے عمری جو بتا صحیح ہے, سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کر لے, ہم ان کے شرک سے توبہ کر لے, ہم اس کے گناہوں کو بھی جو ہے وہ نیکیوں سے بدل دیں گے. لیکن وہ اس میں فرق کرتے ہیں نا, کلمہ کو مشرک اور کافر کا فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو, ایک منٹ میری بات پوری ہوتی, وہ کہتے ہیں جو پہلے شروع سے کافر تھا اس کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے, وہ 80 سال میں بھی ہوگا, اس کو پچھلی نمازیں نہیں بتائیں گے. جو مسلمان ہے چونکہ اس پہ پہلے بھی فرض تھا اس کے اوپر ہم لگائیں گے. وہ فرق کرتے ہیں ان چیزوں کا, مسلمان کا اور غیر مسلم کا وہ فرق کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے وہ چیز لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے.